دیکھ رہے ہیں کیونکہ عالمی فورمز پر پاکستان تو آواز اٹھاتا رہا ہے لیکن ابھی تک وہاں پر خاموشی ہے. یہ کہ اس وقت بلوچستان اور KPK کے جو حالات ہیں اس میں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اس میں سے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر کشمیر کیا جا رہا ہے. جہاں آج ہم کھڑے ہیں کشمیر کے معاملے میں کوئی ٹنل کے اس سائڈ پہ لائٹ نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان میں لوگوں کی حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کشمیر والا جو سلسلہ شروع کر کے رکھا ہے پاکستان نے وہ بند کرنا پڑے گا. اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تو ہمیں کہتا ہے جی آپ نے خود تو کہا ہے کہ کشمیر ٹیررزم ہے، تو آپ یہ ٹیررزم کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں؟ جو UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن ساری ریلیونٹ ہو گئی ہیں، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو بالکل ہی معاملات ختم ہو گئے. صحیح. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی دیجئے، یہ بھی جموں اور کشمیر ریاست کا حصہ ہے. 5 فروری کو بھی یوم یکجہتی یہ کشمیر تھا. کتنی اسٹیٹمنٹس آئیں، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف وہ لیجسلیٹو اسمبلی پہنچ گئے کشمیر، آزاد جموں اور کشمیر کی، وہاں بھی انہوں نے تقریر فرمائی، اور وہی گھسی پیٹی باتیں، کوئی اس میں جدت نہیں، کوئی انوویشن نہیں، اور پھر وہی ڈائیلاگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن. ڈائیلاگ سے کیا ملا ہے آپ کو؟ کوئی بائی لیٹرل ڈائیلاگ سے بھی تو کچھ ملا ہے آپ کو جموں اور کشمیر پہ کہ آپ ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کی پوزیشن یہی تھی کہ جب تک بھارت 4 اگست 2019 کو جو صورتحال تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، اس کو ریسٹور نہیں کرتا تو ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے. اب آپ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے جی، مطلب اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے اس بات کا. یہ ایک اور بڑی غلطی ایک اور وہ بھارت نے جو کچھ 5 اگست 2019 کو کیا، اور پھر آخری بڑی غلطی منتہا یہ ہوئی کہ ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد ہم نے پھر 25 فروری 2021 کو بھارت کے ساتھ LOC پہ سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا. اب جنرل باجوہ، قمر باجوہ تو ہے نہیں، اب ان سے بندہ کیا گلہ کرے. سنگین غلطی، لیکن ہم میں وہ کرش نہیں ہے. شاید ہم ابھی تک گھبرائے سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ہمیں کیونکہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے نا، ابھی تک ہم نے تھنک تھرو نہیں کیا کہ ہم کس طرح معاملات کو جموں کشمیر کو لے کر جائیں. یہ جو ایک طرح کی جو ہماری جنگ چل رہی تھی، یا کشمیر کے اوپر جو ہمارا دعویٰ چل رہا تھا، یا جو ہم کہا کرتے تھے کہ جی کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ بات تو کب کی ختم ہو چکی ہے. اس لیے کہ کشمیر کی جو جنگ تھی وہ بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کیے بھارت آلریڈی جیت چکا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جس طرح سے ڈیولپمنٹ کی ہے، جس طرح سے انہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، جیسا پیسہ لگایا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہاں پہ ٹرین چل رہی ہو، چاہے وہاں پر مال بن رہے ہوں، چاہے وہاں پہ G20 ہو رہا ہو، اور کئی دوسری ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے بہت پرفیکٹ ایک دم ہر چیز صحیح ہو گئی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہو گئی ہیں، اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی بھارت نے اپنی طرف سے کی ہے، نہ صرف خود کی ہے بلکہ دوسری کنٹریز سے بھی اپنی سائٹ پہ کشمیر میں کروائی ہے. دوسری طرف پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں. ان کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا گیا ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی مال بنا ہے، نہ روڈز بنی ہے ٹھیک سے، نہ ہی اور کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے کہ وہ خوش ہوں. کشمیر کی بات جب کرتے ہیں تو لوگ اتنا ایک دم سے جواب نہیں دیا کرتے، جو کئی سال پہلے ہوتا تھا کہ لوگ بڑے ایموشنل ہو جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے ہاں جی کشمیر تو ہمارا ہے اور یہ ہے وہ ہے. اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ اتنے دن میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھارت کس طرح سے اپنے کشمیر کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، بھارت کس طرح سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، وہ سب کچھ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. لوگوں کے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس ہاؤس رینٹ دینے کا پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر جگہ پر لوگ پریشان ہیں. اس وجہ سے بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا آپ دیکھیں یا ہم وہاں پہ جا کر کشمیر کے جہاد میں حصہ لینا شروع کر دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے کام سے کام رکھیے، بلا وجہ جا کر ہر جگہ پر ٹانگ پھنسانا جو ہے پاکستان کو بند کرنا ہوگا. یہ ہے کہ اس وقت مجھے تو نہیں لگتا کہ بھارت کسی بھی طرح کے جو ہے وہ ایڈونچر کے موڈ میں ہے یا کچھ بھی کرنے کے موڈ میں ہے، اس لیے کہ
وہ لوگ اپنی دنیا میں آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے یہاں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے یہاں ٹوریزم بھی چل رہی ہے، ان کی اکانومی بھی بہتر چل رہی ہے. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے ہر دوسرے دن آپ دیکھیے کہ ہیومن اسمگلنگ میں جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں. یعنی کہ ان کو مر جانا منظور ہے لیکن پاکستان میں رہنا منظور نہیں ہے. بین الاقوامی برادری کا فیلئر ہے، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کا، جو ہمارے حق خود ارادت کا ضامن ہے. بدقسمتی سے ہندوستان نے وہ وعدے، وہ جو اگریمنٹس تھے ان کو پامال کیا، ان کی پاسداری نہیں کی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ کے لیے کوسچن مارک ہے. جہاں 1948 میں ہندوستان نے تحریری طور پہ قضیہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا، جہاں اقوام متحدہ کے اندر وہ تحریری طور پر کہتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے طریقہ کار اور اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کی میں مکمل تعمیل کروں گا. یہ یقین دہانی اس نے کرائی ہے تحریری طور پہ. مگر 5 اگست 2019 کو جو ایک ثانیہ ہوا وہ کسی المیہ سے کم نہیں تھا. اقوام عالم کے جو حقوق، جو قانون ہے اقوام متحدہ کو، اس کو رون دیا گیا، اس وعدے کو، اس کی خلاف ورزی کی گئی. اور اقوام متحدہ کا جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 91 ہے، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جہاں وہ قرارداد ہندوستان کو قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی غیر قانونی اقدام کرے. بات ہے کہ ہندوستان کیونکہ اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی کر گیا، آج دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا اکنامکلی، اور دنیا کا انٹرسٹ وہاں پہ بہت زیادہ، لہذا اب ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل سطح پہ جو مرضی آپ کہیں